کراچی پولیس سے واقف لوگوں کے لیے مشہور ایس پی چودھری اسلم کا نام نیا نہیں ہے۔ سٹی پولیس میں 30 سالہ ملازمت کے بعد ایس پی چودھری اسلم بہت سے لوگوں کے لیے فتح اور کچھ کے لیے نفرت کی علامت تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے وہ حفاظت کا ذریعہ تو کچھ کے لیے مستقل دہشت کی حیثیت رکھتے تھے۔ تنازعات ان کی زندگی کا اہم جزو رہے، لیکن یہ چیزیں بھی مجرموں کو منہ توڑ جواب دینے کے اصول کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں۔ 1990 کی دہائی میں ہونے والے کراچی آپریشن سے لے کر 2009 میں عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت کے قتل تک، گینگ وار کے ملزموں کے خلاف اپریل 2012 لیاری میں کئی روز تک آپریشن سے لے کر اپنی ہلاکت سے کچھ گھنٹے قبل منگو پیر میں مشتبہ دہشت گردوں کے مارے جانے تک، ایس پی چودھری اسلم میڈیا، پولیس حکام اور سیاسی جماعتوں میں کئی حوالوں سے جانے جاتے تھے۔ کالعدم تنظیم کے ارکان کی گرفتاری کے کامیاب آپریشن کے بعد آئی جی سندھ شاہد ندیم بلوچ کی جانب سے شہر کے خطرناک ترین افسران میں سے ایک قرار دیے جانے والے ایس پی چودھری اسلم سی آئی ڈی کے انسداد انتہا پسندی سیل کے سربراہ تھے۔ یہ سچ ہے کہ جرائم کی دنیا سے وابستہ بہت سے افراد انہیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ چودھری اسلم سن 1964 میں ضلع مانسہرہ کی تحصیل ڈڈیال میں پیدا ہوئے اور 31 اکتوبر 1984 کو پولیس میں شمولیت اختیار کی۔ قریباً تمام ہی عرصہ ملازمت کے دوران تنازعات اور تضادات سے گھرے چودھری اسلم کو قریب اور دور سے جاننے والوں کی رائے ہمیشہ حیرت انگیز طور پر تقسیم رہی ہے۔ جن لوگوں نے انہیں ٹی وی چینلز پر دنیا کے سب سے خطرناک سمجھے جانے والے دہشت گردوں کو دبنگ الفاظ میں للکارتے اور چھوڑوں گا نہیں کہتے دیکھا اور سنا ہے، ان کے لیے اس دعوے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ابتدا میں یہی چودھری اسلم کافی کم گو اور شرمیلے تھے۔ چودھری اسلم کی شمولیت تو سندھ ریزرو پولیس کی مشہور زمانہ ایگل اسکواڈ میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوئی، مگر وہ جلد ہی کراچی کی ریگولر پولیس فورس کا حصہ بن گئے۔ چودھری اسلم ترقی کرتے کرتے پہلے انسپیکٹر بنے اور تھانہ گل بہار کے ایس ایچ او مقرر کیے گئے اور 25 فروری 1999 کو ڈی ایس پی ناظم آباد مقرر ہوئے۔ پھر 2000 کی دہائی میں وہ مختلف اوقات میں اسپیشل برانچ لاڑکانہ، ایس آر پی سکھر اور اینٹی کار لفٹنگ سیل کراچی میں تعینات رہے۔ سن 2012 کی دہائی سے اپنے آخری دن تک چودھری اسلم بطور ایس پی سی آئی ڈی اور انچارج اینٹی ایکسٹریمزم کرائم خدمات انجام دیتے رہے۔ چودھری اسلم کو شہرت تب ملنا شروع ہوئی جب وہ سن 1992 میں کراچی میں تھانہ گل بہار کے ایس ایچ او مقرر کیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب شہر میں خوف و دہشت کا راج قائم تھا۔ نیم فوجی ادارے کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق یہ وہ دور تھا جب کراچی میں عجیب ماحول تھا۔ تب کراچی کے کئی علاقوں میں ٹارچر سیل قائم ہو چکے تھے۔ مخالفین کا کھلے بندوں اغوا اور قتل ہوتا تھا۔ ان کی لاشوں کو باقی تمام مخالفین کے لیے عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا۔ زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے تھے۔ کھمبوں سے لٹکا کر ان کو زندہ اور مردہ ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ آری، ہتھوڑے اور چھینی سے کاٹنا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دینا، گلے کاٹ دینا، زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا، سب کچھ روز ہوتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب شہر میں اسلحے کی بھرمار اور مسلح گروہوں کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی و فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت نے صرف بندوق کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی تھی اور اپنے اپنے مسلح جتھے قائم کر لیے تھے۔ حال یہ تھا کہ خود پولیس کے سربراہ اور 25,000 کی فورس کے کمانڈر ڈی آئی جی شعیب سڈل کی حفاظت کے لیے پولیس کی بجائے ایف سی کی نفری بھیجی گئی تھی۔ ہر تنظیم کے کارکن اور ہر سیاسی جماعت اور گروہ کے ارکان موت کے اس بھیانک کھیل کا شکار ہو رہے تھے۔ شہر بھر میں موت کا رقص جاری تھا۔ بالآخر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ریاست نے کراچی کی بگڑتی ہوئی اس صورتحال پر قابو پانے کا فیصلہ کیا اور جون 1992 میں سندھ میں پہلے ہی سے جاری آپریشن کلین اپ کا دوسرا مرحلہ کراچی آپریشن کے عنوان سے شروع کیا۔ اس آپریشن میں اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے اہداف حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی، مگر خوف اور طاقت کا جواب خوف اور طاقت سے ہی دیے جانے کے اس فیصلے سے پولیس اور سیاسی طور پر متحرک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلے کئی برس تک جاری رہی۔ اس دوران انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے اور ان مقابلوں میں
شریک پولیس افسرانوں اہلکاروں کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کے چند خطرناک ترین شہروں کے صف میں لا کھڑا کیا۔ حکام نے آپریشن کے دوران کراچی کے ضلع وسطی کو شہر کا سب سے زیادہ حساس علاقہ قرار دیا اور اسی ضلع میں چند سب سے اہم تھانوں میں سے ایک تھانہ گلبہار سمجھا جاتا تھا، اور اسی گلبہار تھانے میں چودھری اسلم کی بطور SHO تعیناتی نے ان کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ تقریباً 4 برس جاری رہنے والے کراچی آپریشن کے دوران سینکڑوں پولیس مقابلوں میں 100 سے زائد مطلوب ملزمان کو ہلاک یا گرفتار کر کے جیل یا قبرستان تک پہنچانے والے SHO تھانہ گلبہار چودھری اسلم جلد ہی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سمجھے جانے لگے، اور پھر جلد ہی انہیں میڈیا میں ان کی کارروائیوں سے متعلق خبروں کی بنا پر زبردست شہرت ملنا شروع ہوئی اور کراچی شہر کے چند نامور پولیس افسران میں ان کا شمار بھی ہونے لگا۔ اس کے بعد چودھری اسلم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آئے دن کسی پولیس مقابلے یا متنازع اور ماورائے عدالت ہلاکت سے ان کا نام جڑنے لگا اور وہ پولیس کے ایسے افسر بن کر ابھرے جن کا نام دہشت کی علامت بن گیا۔ ان کی قیادت میں ہونے والے آپریشن کلین اپ کے دوران متحدہ قومی موومنٹ کے سینکڑوں کارکنوں اور مقدمات میں مطلوب ملزمان کی ایسی ہلاکتیں ہوئیں جنہیں حکام پولیس مقابلہ قرار دیتے رہے اور سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی ماورائے عدالت ہلاکتیں کہتی رہی۔ یہی وہ دور تھا جب چودھری اسلم اور ان جیسے پولیس افسران کے بارے میں یہ سوال سامنے آئے کہ چودھری اسلم ہیرو ہیں یا ولن۔ بظاہر ریاستی اداروں اور سرکاری حکام کے نزدیک وہ ہیرو تھے، مگر متنازع پولیس مقابلوں میں ہلاک ہونے والوں کے متاثرین اور لواحقین کی رائے میں وہ واضح طور پر ولن قرار پائے۔ یہاں تک کہ خود کراچی پولیس میں بھی ایسے افسران تھے جو آج بھی چودھری اسلم کو ہیرو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک اعلیٰ ترین افسر جو پاکستان کی پولیس میں مختلف تعیناتیوں کے دوران IG اور دیگر حساس محکموں میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، وہ آج بھی چودھری اسلم کو کرائے کا قاتل اور اسی نوعیت کے دیگر القابات سے نوازتے ہیں۔ لیکن کراچی پولیس کی موجودہ قیادت میں ایسے افسر بھی ہیں جو چودھری اسلم سے زیادہ بہادر، نڈر، مخلص اور اپنے کام سے لگن رکھنے والا افسر کسی کو مانتے ہی نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب تھانوں کے باہر روز بوری بند لاشیں ملتی تھیں۔ IG وائرلیس پر پیغام دیتا تھا کہ وردی نہ پہنے ورنہ مارے جا سکتے ہیں، تو پولیس کی ایک نفسیات بھی تو بن جاتی ہے۔ سن 2011 میں چودھری اسلم کے گھر پر بم سے حملہ ہوا، 8 لوگ مارے گئے، پورا گھر تباہ ہو گیا۔ اپنی آرام دہ کرسی میں بیٹھ کر میں یا آپ صحیح یا غلط کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہوا یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس دلیل کے جواب میں چودھری اسلم پر تنقید کرنے والے سابق اعلیٰ پولیس افسر نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن گیا تھا جہاں طویل عرصے سے انصاف کی فراہمی کا نظام یا جرم و سزا کا نظام بظاہر ناکام ہو چکا تھا۔ عدالتیں، پولیس، قانون نافذ کرنے والے خفیہ ادارے، سیاسی نظام، مقننہ انتظامیہ، عدلیہ، کوئی بھی ادارہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا تھا۔ اس پولیس افسر نے مزید کہا کہ جب جج کا قلم فیصلہ نہ کر رہا ہو تو پھر چودھری اسلم جیسے پولیس افسروں کا ہتھیار فیصلہ کن قوت حاصل کر لیتا ہے۔ چودھری اسلم پر تنقید کرنے والے ایک سابق پولیس افسر کا کہنا ہے کہ چودھری اسلم نے پہلے جس MQM کے کارکنوں کے خلاف آپریشن کیا، پھر اسی MQM کے گورنر عشرت العباد سے اپنے سینے پر تمغے لگوائے اور اسی MQM کے وزیر داخلہ رؤوف صدیقی کی گاڑی سے اترتے تو میں نے بھی انہیں دیکھا اور لوگوں نے بھی دیکھا۔ ایک سابق DIG کہتے ہیں کہ الزامات چودھری اسلم کے بارے میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ درست بھی ہوں، مگر کام کرتے ہوئے ایسے خطرات کسی نے مول نہیں لیے جیسے چودھری اسلم نے لیے۔ سابق SP لیاری فیاض خان بھی کہتے ہیں کہ کام کا تو چودھری اسلم بہت جنونی تھا۔ ایک اور چیز یہ تھی کہ پولیس کے خلاف حملہ کرنے والے اور پولیس اہلکاروں یا افسروں کے قاتلوں کے لیے چاہے کوئی بھی ہو، وہ چودھری اسلم کے پاس رحم کا کوئی گوشہ نہیں تھا۔ صحافی AH خانزادہ بھی کہتے ہیں کہ بلا شبہ کام بڑی محنت اور جاں فشانی سے کیا اسلم نے۔ پولیس میں ہزاروں ASI بھرتی ہوتے ہیں، کوئی چیز تو تھی جس نے اس کو SP بلکہ طاقتور ترین پولیس افسر بنا دیا، اور میرے خیال میں وہ اسی کا کام تھا۔ چودھری اسلم کی کہانی کراچی پولیس کے موجودہ SSP ملیر عرفان بہادر جیسے افسران کی رائے کے بغیر نہیں سنائی جا سکتی۔ عرفان بہادر کے والد کراچی آپریشن کے سب سے نامور اور مانے جانے والے پولیس افسر سابقہ SHO نیو کراچی انسپیکٹر بہادر علی تھے۔ بہادر علی بھی 28 جون 1994 کو گھات لگا کر قتل کر دیے گئے تھے۔ چودھری اسلم ہیرو ہیں یا ولن کے سوال پر عرفان بہادر نے کہا، چودھری اسلم کے ہاتھوں ہمیشہ مارے جانے والوں کا ذکر
کیوں ہوتا ہے؟ آپ لوگ کبھی ان کی بات کیوں نہیں کرتے جو لوگ چودھری اسلم نے گرفتار کیے؟ میں ہوں یا چودھری اسلم، ہم تو پیشہ ورانہ طور پر ریاست کے ملازم ہیں۔ اگر آج ریاست کو عسکریت پسندوں سے خطرہ ہے تو ہمارا کام عسکریت پسندوں سے ریاست کو محفوظ بنانا ہے۔ اگر شدت پسندی سے ریاست کو خطرہ ہے تو ہمارا کام ریاست کو شدت پسندی سے محفوظ بنانا اور شدت پسندی کے خلاف کارروائی کرنا ہے، اور یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے کہ کون مجرم ہے اور کون ریاست کا دشمن۔ ہم تو ریاست کو بچانے اور قانون کو نافذ کرنے کے لیے دیے جانے والے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں۔ یہ چودھری اسلم کی نوکری کا پہلا دور تھا۔ دوسرا دور شروع ہوتا ہے پرویز مشرف کے صدر پاکستان بننے کے بعد۔ اس دور میں چودھری اسلم کو کراچی کا بچہ جاننے لگا تھا۔ یہ دور انتہائی خطرناک اور دلچسپ واقعات سے بھرا پڑا ہے جو آئندہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے۔